لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محترم حاضرین جمعہ دینی اور ملی بھائیوں عزیز بچوں پردہ نشین خواتین اسلام میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں تمام تعریف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم بنی ہوئے انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رہبری کے لیے ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا اس روئے زمین کے اندر بھیجا تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی
خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ خطبے کے دوران ایک بات کو ضرور یاد رکھیں، جب بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں۔ اگر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے تو میں اور آپ بہت بڑے گنہگار بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آمین آ کر کے بد دعا والے کلمہ کہا کہ جب آپ کے نام آئے اور کسی نے درود نہ بھیجا تو اس سے انسان کے اوپر لعنت ہو، تو اس لیے جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں۔ تو بہرحال میں نے آخرت کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت ہے، اس آیت کا ٹکڑا پڑھا ہوں۔ آیت جو ہے سورہ مائدہ سے ہے اور آیت 2 ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آخرت کے سامنے بیان کروں گا، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی امداد کرو، مدد کرو، تعاون کرو، سپورٹ کرو، اور برائی کے کاموں میں ہرگز سپورٹ نہ کرو بلکہ اس برائی سے کیا کرو، دور رہو۔ یہ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی امداد کرو، ایک دوسرے کی تعاون کرو، مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور نافرمانی معصیت کے کام میں ایک دوسرے کے سپورٹ نہ کرو، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب جو ہے بڑا سخت ہے، عذاب بڑا دردناک، بڑا خطرناک، بڑا سخت ہے۔ ایسا عذاب ہے کہ انسان کی ہڈیاں تک گلا دیتا ہے وہ عذاب۔ ایسا عذاب ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تشریف فرما تھے۔ اچانک کوئی چیز گرنے کی آواز صحابہ کرام کے کانوں میں پڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہوئے اور آپ کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ یہ گرنے کی آواز جو آئی ہے کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم کی تہ میں ایک پتھر کو چھوڑا گیا تھا۔ کتنے سال پہلے؟ 70 سال پہلے۔ 70 سال پہلے جہنم کے کھڈے میں، جہنم کی تہ میں ایک پتھر کو چھوڑا گیا تھا۔ آج 70 سال کی مسافت کو طے کرنے کے بعد آج جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ کتنا خطرناک عذاب ہے، دیکھیں 70 سال۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی چیز اوپر سے گرائی جاتی ہے تو وہ چیز بڑی تیزی کے ساتھ زمین کھینچ لیتی ہے، لیکن 70 سال لگے اس پتھر کو جہنم کی گہرائی میں جانے کے لیے، تو کہ انسان سمجھ سکتا ہے، غور و فکر کر سکتا ہے، تدبر کر سکتا ہے کہ انسان آخرکار کتنا خطرناک عذاب ہوں گے وہ۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، یہ عذاب اتنا خطرناک عذاب ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ ابھی جل رہا ہے، جہنم کی آگ کو 100 سال تک جلایا گیا، تو وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ سرخ پڑ گئی، لال ہو گیا۔ پھر 100 سال تک جلایا گیا تو وہ جہنم کی آگ سفید ہو گئی،
پھر وہ جہنم کی آگ کو مزید 100 سال 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ جہنم کی آگ جو ہے کالا پڑ گیا، اور آج بھی جہنم کی آگ کیا ہے؟ کالا ہی ہے۔ جہنم کی آگ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہنم کی آگ کی ایک چنگاری صرف دنیا کے اندر گر جائے، بلکہ بعض روایتوں کے اندر اتنا صراحت موجود ہے کہ سوئی سے ناکے سے جو نکلتی ہے اتنا بھی چنگاری اگر جہنم کے آگے دنیا کے اندر گر جائے تو یہ پوری کی پوری دنیا تہس نہس ہو جائے، پوری کی پوری دنیا برباد ہو جائے، پوری کی پوری دنیا اناج لانا چھوڑ دے۔ جو نعمتوں کی فراوانی ہے ہم اور آپ کھا رہے ہیں، اس چیز کی فراوانی کا کیا ہے؟ زمین پیدا کرنا چھوڑ دے۔ اتنا خطرناک عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان عذاب کے اندر کت کو ڈالا جائے گا؟ جو انسان اللہ کی نافرمان ہے، معصیت کے کام کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے وہ مقصد کو بھول گیا ہے، وہ مقصد انہیں یاد نہیں ہے، تو ایسے انسان کو وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، اور جہنم کے اندر جب ڈالے گا انسان کی چمڑی جلے گی، وہ انسان تمنا کرنے لگے گا، آرزو کرنے لگے گا کہ ایک چمڑی جل گئی ہے، اب ہمیں موت آ جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، پھر دوبارہ دوسری چمڑی کو چڑھا دے گا، اور مسلسل اسی طرح سے عذاب ہوتا رہے گا، مسلسل اسی طرح سے عذاب ہوتا رہے گا۔ وہ انسان کو پیاس لگے گی، پیاس پیاس چلائیں گے، کئی سال بیت جائیں گے تو ان کو ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ اگر وہ حلق سے نیچے کرے تو یہ نیچے کے ہونٹ نیچے آ جائے اور اوپر کے ہونٹ اوپر پہنچ جائے۔ اتنا دردناک عذاب ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہے با وقت یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، اے اللہ تو مجھ سے جہنم کی آگ کو دور رکھ، مجھ سے جہنم کی آگ کو پرے رکھ، مجھے جہنم کی آگ سے تو بچا، کیونکہ جہنم کی آگ جو ہے بڑا خطرناک ہے، بڑا دردناک ہے، جہنم کی آگ چمٹ جانے والی ہے۔ تو ایسے جہنم کی آگ اللہ کے نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو یعنی ہم تمام لوگوں کو بتایا ہے کہ ایک انسان جہنم کی آگ سے 3 مرتبہ کم از کم، زیادہ سے زیادہ ایک انسان جتنا چاہے پناہ مانگے، لیکن 3 مرتبہ کم سے کم کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے پناہ مانگے۔ کیوں؟ اگر جہنم کی آگ سے ایک بندہ پناہ مانگتا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے، اور کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ جب ایک بندہ ایسا دعا کرتا ہے تو یہ جہنم اللہ رب العالمین سے خود مطالبہ کرتا ہے، جہنم خود کہتا ہے کہ اللہ اس بندے نے جہنم کو تو دیکھا نہیں ہے، لیکن اسے یقین ہے، اعتماد ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو باتیں نکلی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام الہی کے اندر جو فرمایا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، بلکہ کما حق کو یہ ایمان لایا ہے، اور یہ ڈر رہا ہے، یہ دہشت زدہ ہے، اے اللہ اسے جہنم کی آگ سے تو بچا لے۔ تو کم از کم تمام مومنین، تمام مسلمانوں کو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ ضرور مانگنی چاہیے۔ اسی طرح سے اب جہنم کے بعد جنت ہے، اب ہم تمام مسلمانوں کو، تمام مومنین کو جنت چاہیے، اور جنت کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو انسان جہنم کے آگ سے بچا لیے گئے اور جنت کے اندر جن کا داخلہ ہو گیا وہی انسان کامیاب ہے۔ تو کم از کم ایک انسان 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لیا، اب 3 مرتبہ جنت کا سوال کرنا چاہیے۔
اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، یعنی یہ اللہ ہمیں جنت الفردوس کے اندر تو جگہ دے دے، جنت الفردوس کے اندر ہمیں جگہ دے دے۔ 3 مرتبہ اگر جنت کا سوال کرتا ہے بندہ تو یہ جنت خود مطالبہ کرتی ہے، اپنے رب سے کہتی ہے کہ مولا یہ کریم، اس بندے نے جنت کو تو دیکھا نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر جنتوں کی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، نبی کے فرمان کے مطابق جنتوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا ہے، لیکن اسے کما حق ہو یقین ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اور جنت کا سوال کر رہا ہے، اے اللہ اسے جنت دے دے، جنت دے دے۔ تو میں نے آیت کیا پڑھا تھا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ بھلائی اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی امداد کرو، مدد کرو، اور برائی کے کاموں میں دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ جب ایک انسان اللہ سے ڈرے گا، خوف خدا ان کے سینوں کے اندر ہوگا، وہ انسان یہ تصور کرے گا گناہ کرنے سے پہلے، پاپ کرنے سے پہلے، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا کام کرنے سے پہلے، اگر وہ انسان دل کے اندر تقوی ہوگا انسان کے دل کے اندر، تو وہ انسان گناہوں سے بچے گا، معصیت سے بچے گا، اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے سے بچے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے بڑا سخت ہے، شدید العقاب ہے، بڑا خطرناک عذاب ہے، اس لیے ڈرو اس سے۔ میرے بھائیوں، بھلائی کے کاموں میں جیسے نیکی کے کام ہے، بھلائی کے کام ہے، اچھائی کے کام ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو دوسرے کا تعاون کرنا ہے، مدد کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے۔ برائی کے کاموں میں سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ مثلا برائی کے کام میں سپورٹ کرنا کیا ہے؟ ایک انسان ہے شراب پیتا ہے، مثال کے طور پہ ایک انسان ہے شراب پیتا ہے۔ اب وہ انسان کیا ہے، ہم اور آپ راستے میں کھڑے ہیں، اچانک وہ انسان کہتا ہے کہ ادھر کوئی شراب کا اڈا ہے کیا، شراب پینے کی جگہ ہے کیا؟ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونے کے باوجود بھی انہیں راستہ نہیں بتانا ہے۔ اگر راستہ بتائے کہ فلاں 2 قدم آگے چل کے آپ جائیں، وہاں پہ یہ چیز آپ کو مل جائے گی، تو گویا کہ آپ گناہ میں برابر کے شریک ہیں، برابر کے شریک ہے۔ پینے والے کو جتنا گناہ ملے گا اتنا بتانے والے کو بھی گناہ ملے گا، کیونکہ شراب سے اللہ نے روکا ہے، اللہ نے روکا ہے۔ اسی طرح سے اور ایک مثال دو، ایک انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتا ہے، غیروں کی بندگی کرتا ہے، غیروں کے سامنے جھکتا ہے، غیروں کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتا ہے۔ ایسے انسان کے موقع پہ ہمارے اور آپ کے پاس اگر کوئی آئے اور آ کر کے کہے کہ آپ ہمیں چندہ دیجئے، آپ ہمارے تعاون کیجئے، آپ ہماری مدد کیجئے، تو آپ کو کم سے ان کو وہ چیز نہیں دینا ہے۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جہاں پہ ہو رہی ہو وہاں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اگر ہم اور آپ ان کو دیے تو گویا کہ ہم بھی وہ شرک میں شامل ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی کیا ہے، وہ چیز گناہ جتنا ان کو ملے گا اتنا گناہ سپورٹ کرنے والے کا بھی وہ گناہ ملے گا۔ اس لیے حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو، گناہ اور معصیت کے کام ہوتے ہوئے دیکھو، تو کم طاقت ہے تو انہیں ہاتھ سے روکو، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے بچاؤ ان کو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر ایسا کرو کہ زبان استعمال کرو، زبان سے سمجھاؤ کہ بھائی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ نافرمانی کے کام ہے، معصیت اور گناہ اور پاپ کا کام ہے، اس لیے خدا را اس بات سے باز آ جائیں، اس کو زبان سے روکیں۔ زبان سے اگر نہیں روک پاتے ہیں تو کم از کم دل سے تو برا جاننا ہے۔ برائی کو دیکھ کر کے برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو دل سے ہمیں اور آپ کو برا جاننا ہے، اور ہمیں اور آپ کو کیا ہے، اس سے باز رہنا ہے، دل سے برا جاننا ہے۔ لیکن ایسا نہیں، ایک انسان نہ تو ہاتھ سے روکتا ہے، نہ زبان سے روکتا ہے، نہ دل سے برا جانتا ہے، الٹا ان کے سپورٹ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ شرک میں وہ بھی شامل ہے، اور ان کو گناہ اتنا ہی ملے گا جتنا کہ ان کو مل رہا ہے۔ یہ چیزیں میں کیوں بتا رہا ہوں؟ آج بہت سارے لوگ ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، کیا علم نہیں ہے، شریعت کو جانا نہیں، دین کو سمجھا نہیں، اور اب کیا کرتا ہے، ہر انسانیت، سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے بولتا ہے،
سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے۔ اگر ان کے سامنے ایک کہیں پہ بت بنایا جا رہا ہے، وہ لوگ بھی اگر کوئی آ کر کے کوئی چندہ پوچھتا ہے تو دے دیتا ہے۔ اور میں نے دیکھا سنا کئی لوگوں کا نام، کئی مسلمانوں کا نام جو ہے باقاعدہ پکارا جا رہا کہ فلاں کی جانب سے اتنا، فلاں کی جانب سے اتنا، فلاں کی جانب سے اتنا۔ اللہ اکبر! یہ تو کیا، ایک تو نماز سے کوسوں دور، اللہ کی بندگی سے کوسوں دور، اور اتنا گر گیا ہے یہ مسلمان معصیت اور نافرمانی کے کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کام میں سپورٹ کر رہا ہے جس کام کو روکنے کے لیے، جس گناہ کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تک انبیاء کرام کو بھیجے، اور بھیجنے کے بعد انبیاء کرام کو بھی مخاطب ہو کر کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیتے، ان کے اعمال کو بھی تباہ کر دیتے، ان کے اعمال کو نیست نابود اور ختم کر دیتے۔ انبیاء کرام کو اس طرح سے کہا گیا۔ اور ایک انسان کیا ہے، اور اللہ نے جس کے جانب سے کہا ہے، جس کے تعلق سے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، انہ من یشرک باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ خود شرک کرتا ہے، شرک کا سپورٹ کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو ایسے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اور مشرک اگر اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی ہے، اسی حالت میں مر گیا ہے، مثلا ایک انسان اللہ کی نظر و نیاز ہے، ایک انسان مزار پہ جا کر کے چادر چڑھاتا ہے، مقبرے اور قبر اور درگاہ پہ جا کر چادر چڑھاتا ہے، ان سے مانگتا ہے، اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی، اسی حالت میں مر گیا وہ انسان، توبہ نہیں کیا، ایک اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت نہیں کیا، اسی حالت میں وفات ہو گئی، تو انسان کیا ہے؟ انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ کیوں؟ عبادت، بندگی، تمام ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور ہم اور آپ سورہ فاتحہ ہی جو پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ ہی کے اندر ایک دعا ہم اور آپ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں تو تجھ سے مانگتے ہیں، اگر امداد چاہیے تو تیری امداد چاہیے، تو ہم اور آپ دعا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شرک کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نے ہمیں اور آپ کو روزی دیا ہے، رسا دیا ہے، چلنے کے لیے زمین دی ہے، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا ہے، رزق دیتا ہے، تم ماں کے پیٹ کے اندر رزق رب پہنچاتا ہے، ماں کے چھاتی سے دودھ رب نکالتا ہے، اور یہ ہم وہ چیز پل بڑھ کر کے بڑا ہوتا ہے، تو اللہ ہی کی بندگی کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی پوجا کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں، اور دیگر چیزوں کے لائق نہیں ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین بندگی کرو۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج ہمارے کلمہ گو مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ تو نہیں کریں گے، لیکن وہی جب 11ویں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے 11ویں والی، 11ویں کی بکرے دینے کی باری آئے، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے سنت ہے، نبی کے حضرت ابراہیم کی سنت ہے، وہ چیز تو نہیں کرے گا، لیکن ایک مسلمان کلمہ گو مشرک کیا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ 11ویں کا بکرا ضرور ذبح کرے گا۔ کن کے نام پہ؟ عبد القادر جیلانی کے نام پہ، دیگر لوگوں کے نام پر، حالانکہ عبد القادر جیلانی نے ایسا نہیں کہا۔ تو میرے بھائیوں، یہ شرک بہت خطرناک ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ الغرض کہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، حضرت معاذ بن جبل سے کہہ رہے تھے اے معاذ، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، لیکن خدا را اللہ کے واسطے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرکوں کے لیے اللہ نے بے دو ٹوک انداز میں، واضح انداز میں، صاف طریقے پہ کہہ دیا ہے کہ مشرکوں کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ان الشرک لظلم العظیم، شرک بہت بھیانک ظلم ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ایک انسان اگر شرک کے کاموں میں اگر تعاون کرتا ہے تو غور و فکر کریں، سوچیں، سینے میں ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ آخر ہم اور آپ کون سے راستے پہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمارے ایمان کتنا، ہماری ضمیر کتنا مر چکا ہے، ہمارے اور آپ کے پاس ایمان کہاں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے سپورٹ نہیں کریں گے تو بڑا الجھن ہوگا، پریشانیاں ہوگی، اس لیے ہم ایسا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، پریشانیاں تو ہوگی، مومنوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ
ہمیشہ پریشانیاں رہی ہے۔ اگر یہی سوچ کر کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ تعاون کر دیے ہوتے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک خواتین ہیں، ایک عورت ہے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کی پاداش میں، اسلام کو اپنانے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کیا کیے؟ ظالم و جابر بادشاہوں نے، جن کے یہاں پہ یہ خواتین رہ رہی تھی، ان کے آقاؤں نے ان کی زندگی تنگ کر دی، ان کی زندگی تنگ کر دی اور کہا سمیہ تو اسلام کو چھوڑ دے، سمیہ اسلام کو چھوڑ دے، تمہارے لیے آرام کی زندگی ہے، راحت کی زندگی ہے، سکون کی زندگی ہے۔ لیکن سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی رہی احد احد، اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے، میں ایک اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کر سکتی، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کر سکتی، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے میں سجدہ نہیں کر سکتی، ایک اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مان سکتی، چاہے تمہیں جو سمجھ میں آئے کر لے، لیکن اسلام میرے سینے سے اب تم نہیں نکال سکتے ہو۔ آخرکار تاریخ نے اس منظر کو نوٹ کیا، دیکھا، مورخین نے لکھا میرے بھائیوں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام قبول کرنے ہی کی وجہ سے، ایمان لانے ہی کی وجہ سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دو سمتوں سے چیر دیے گئے، دو سمتوں سے چیر دیے گئے، ان کے پاؤں کے اندر رسی باندھ دیا گیا اور ان میں اونٹ کو باندھ دیا گیا، اور ایک سمت ادھر اونٹ کو چلا دیا گیا، دوسری سمت دوسرے اونٹ کو چلا دیا گیا، اور اسی حالت میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جان دے دی، شہید ہو گئی، لیکن اسلام کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیے، شرک کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیے، حالانکہ یہی کہہ رہے تھے وہ لوگ کہ اللہ کی بندگی اور عبادت سے روگردانی کر لو، میرے لات و عزا کو رب مان لو، کہ لات و عزا رب نہیں ہو سکتا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کی بندگی ہم کریں گے، ان کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے۔ تو کیسے آج ہم اور آپ ذرا سی مصیبتیں آ جائے ہم اور آپ فوراً سپورٹ کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو کاروبار کا مسئلہ ہوگا، کبھی کہتے ہیں سپورٹ نہیں کریں گے تو انسانیت کا مسئلہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں پہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایمان و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان دیکھیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کی وجہ سے ان کا جو بات آقا ہے، جو جن کے ماتحت یہ رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ظلم و زیادتی کی پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، گرم اور ریتیلے زمین پہ ان کو سلا دیا جا رہا ہے، اور سلا دینے کے بعد ان کے سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھ دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے مکے کے گلیوں میں ان کے ہاتھ اور پاؤں کے اندر رسیاں باندھ کر کے اوباش اور بدماش گھسیٹ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو جب دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں اے بلال صبر کرو، اس کے بدلے تمہیں جنت ملنا ہے، اس کے بدلے تمہیں جنت ملنا ہے۔ اور یہ ان کے آقا جو تھے جب مارتے مارتے تھک جاتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے کہ بلال میں تمہیں رحم کھا کر کے نہیں چھوڑا ہوں، بلکہ میں بھی ایک انسان ہوں، مارتے مارتے تھک گیا ہوں اس لیے میں چھوڑ دیا ہوں، اگر پھر سے ابھی تھکاوٹ دور ہونے کے بعد پھر سے پٹائی کروں گا اور پھر سے ماروں گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ بلال تو رب کا انکار کر دے، رب کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ زبان اطہر سے یہی نکلتے احد احد، اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے۔ کیوں ایسا کہتے؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا، انہیں علم تھا کہ اگر ہم شرک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی عوض شرک سے پاک کرنے کے لیے جہنم کے اندر ہمیں داخل کرے گا، اور جہنم کے علاوہ ہم جنت میں جا نہیں سکیں گے، اس لیے جان تو دے دیے لیکن کیا ہے، شرک نہیں کیے، اسلام کے ساتھ شریعت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیے۔ تو بہرحال پورے باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے میرے بھائی، ہم اور آپ کیا ہے، شریعت کو جانے کہ شرک کے کسے کہتے ہیں، شرک میں تعاون کرنا کیسا ہے، شرک کے میں مدد کرنا کیسا ہے، یہ چیز کہیں، یہ چیز جانیں، اور ہم اور آپ ان چیزوں سے بچیں، ان چیزوں سے بچیں۔ اگر نہیں بچتے ہیں، اس نماز تو جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن صرف نماز ہی کسی انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے۔ ایک انسان زندگی بھر نماز پڑھتا ہے، زندگی بھر اللہ کی بندگی کرتا ہے، ہمیشہ سجدے میں سر رکھا رہتا ہے، لیکن ان کے باوجود بھی ان کی زندگی میں اگر شرک ہے، شرک کا مطلب کیا، اللہ بھی روزی دیتا ہے، فلاں بھی روزی دیتا ہے،
اللہ بھی بگڑی بناتا ہے، فلاح بھی بگڑی بناتا ہے، اللہ بھی اولاد دیتا ہے، فلاح بھی اولاد دیتا ہے۔ یہی شرک، یعنی صرف اور صرف ہم اور آپ کو اللہ کی بندگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولاد دینے والا، کسی اور کو رزق دینے والا، کسی اور کی خوشنودی، یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے یہ کہہ کر کہ یہ تمام سارے کام، یہی شرک ہے۔ اور شرک اگر زندگی میں داخل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مخاطب، لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت، اے نبی اگر آپ بھی شرک کرتے، نعوذ باللہ، کیا نبی شرک کریں گے؟ نبی کو یہ کہہ کر کے پوری امت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر نبی، نعوذ باللہ، نبی سے ایسا کام ہو جائے، نبی ایسا کریں گے نہیں، لیکن پورے امت کو ڈرانے کے لیے، پورے امت کو ڈرانے کے لیے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے اعمال بغارت ہو جاتی۔ شرک کیے جو اعمال آپ کے سب برباد ہو گئے، سب تباہ ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان چیزوں کو نہایت ہی ضروری ہے جاننا، اور شرک میں کسی بھی طرح سے تعاون نہیں کرنا ہے، اور آپ کو کسی بھی طرح سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھیں، امید رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے، یہ چیز ہمیں اور آپ کو یقین ہونا چاہیے، کیونکہ روزی رسا کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ان تمام ساری چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے اور بچتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اسلام جیسے نعمت ہمیں اور آپ کو ملا ہے، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کے تعلق سے لوگوں کو بتانا چاہیے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں دیکھیے کس طرح کیسے شرک ہو رہی ہے۔ مثلا کوئی تعویذ کی شکل میں شرک کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ کو لٹکایا، گنڈے کو لٹکایا، دھاگے کو لٹکایا، کمر پہ باندھا، ہاتھ پہ لگایا، گلے پہ لگایا، پاؤں پہ لگایا، کہیں بھی لگایا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ اور شرک اسی حالت میں، اگر آپ کے گلے میں اگر وہ چیز ہے لگا ہوا، تعویذ لگا ہوا ہے، آپ اسی حالت میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے، آپ مر جاتے ہیں، تو گویا کہ آپ کو یہ پیٹ پجاری علماء بولیں گے، یہ پیٹ کے پوجا کرنے والے، اور یہ انسانوں سے کیا ہے، مومنوں سے، مسلمانوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو بیوقوف بنائیں گے، پیسہ کھینچیں گے، کہیں گے یہ سب جائز ہے، سب درست ہے، سب چلتا ہے، کون کہتا نہیں چلیں گے۔ لیکن میرے نبی نے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ گنڈے کو لٹکایا اس نے شرک کیا، اگر اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی تو جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ یہی نہیں میرے بھائیو، آج کئی مسلمان ایسے ہیں اپنے دکانوں پہ لگا کے رکھا ہے، دکانوں میں لگا ہے، مکانوں میں لگا ہے، کبھی ناریل کی شکل میں لگا ہوا ہے، کبھی دیگر چیزوں کی شکل میں لگا ہوا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا ان سے، اتنا کمزور ایمان والے انسانوں سے، کہ خدا را اگر کسی کو ایک ناریل یا کسی کو ایک نیمبو اگر کسی کو بچا سکتا تھا، تب پھر تو کوئی انسان آج یہ نیمبو سونے کے ریٹ سے لوگ خریدنا تھا، وہ کیسے بچا سکتا ہے؟ اور خود دیکھتا ہے کہ یہ انسان اگر دکان میں لگایا ہے، گاڑی کے پیچھے لگایا ہے، مکان میں لگایا ہے، تو یہ خود سڑ جاتا ہے۔ سڑ جانے والی چیز کسی کو مدد کر سکتا ہے؟ کسی کی امداد کر سکتا ہے؟ ارے اس رب کی بندگی کرو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو جسے نیند آتی ہے ورنہ اونگ آتی ہے، اس رب سے مانگو جو ہزار زبان یہ دنیا کے اندر چلتا ہے، ہزار زبان سے رب کو پکارے وہ سن لیتا ہے۔ بھلا یہ چیز کسی کو کیسے بگڑی بنا سکتا ہے؟ اور میں ان سے پوچھنا چاہوں گا جو دکانوں کے اندر، مکانوں کے اندر، دیگر جگہوں کے اندر خیر و برکت کے لیے لگائے ہوئے ہیں، خیر و برکت کے لیے تغرے لگائے ہوئے ہیں، اگر اتنا خیر و برکت ان چیزوں سے آتی تو میرے بھائیوں یہ تغرے بیچنے والے سڑکوں میں بیٹھ کر کے، گلیوں میں بیٹھ کر کے مداری کرتے ہوئے یہ وہ کام نہیں کرتے، اپنے گھروں کے چھتوں پہ لگا لیے ہوتے، اپنے تمام گھروں میں لگا لیے ہوتے اور وہاں پیسوں کی بارش ہوتی۔ لیکن میرے بھائیوں یہ چیز وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ تعالیٰ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ تغرے نفع نہیں دے سکتا، یہ تغرے کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے تعویذ گنڈے سے بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میرے بھائیو خدا را بچیں، اللہ سے مانگیں، اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں یہ کسی کو بچا نہیں سکتا ہے، آپ کی ایمان ضرور چھین سکتا ہے، ایمان ضرور چھین سکتا ہے۔ ضرور بچیں ان چیزوں سے، اگر نہیں بچیں گے ایسی صورت میں تو ایسا ہوگا، اسی حالت میں اگر وفات ہو گئی تو شرک کی حالت میں وفات ہوگی اور اس کے بعد جنت نہیں جا سکیں گے۔ میرے بھائیوں ہم اپنی طرح سے کوئی بھی بات نہیں کہتے،
ہم اپنی طرح سے کوئی بھی بات نہیں کہتے، جو بھی باتیں کہیں گے یا تو حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے یا تو قرآن کی آیتیں پیش کریں گے۔ آپ جا کر کے قرآن کی آیت اگر آپ کو کسی کو بھی کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی تشویشناک اور اس کے اوپر شک و شبہ ہے، تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ باتیں جو کہی کہاں سے کہی، آپ نے یہ بیان کیا کہاں سے بیان کیا، آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو جواب دینے کے قائل، ہم جواب دیں گے، ذمہ میرے اوپر ہے، ہم آپ کو بتائیں گے میں نے یہاں سے کہا ہے۔ آئیے تعویذ اور گندہ اتنا خطرناک چیز ہے میرے بھائی، آئیے میں بتا دوں آپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا انسان تو انسان ہے، جانور کے گلے میں زمانے جاہلیت کے اندر جو بھینس بچہ دی ہے، جو گائے بچہ دی ہے، اس کے گلے کے اندر کیا کوئی چیز ڈالا جاتا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان تو انسان ہے، جانور تک کے بھی گلے میں اگر لگا ہوا ہے تو اس کو بھی کاٹ کے پھینک دیا جائے۔ انسان تو دور کی بات ہے، جانور کے گلے کے اندر بھی اس طرح سے کوئی چیز لگا ہوا ہے تو اس کو کاٹ کے پھینک دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کاٹ کے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے وہ چیز۔ تو میرے بھائیوں، اگر کسی کے گھر میں، کسی کی دکان میں، کسی کے مکان میں، کسی کے کمر میں، کسی کے بازو میں، کسی کے پاؤں میں، کسی کے ہاتھ میں اگر اس طرح کے چیز ایمان ضامن یا دیگر چیزیں اگر لگا ہوا ہے، اٹھا کے پھینکیں، اور کبھی کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے اس سے۔ اب فائدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز صحیح ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں، وہ ایک یہودی عورت تھی، ان کے آنکھ میں کوئی منتر والے جملہ کہہ کر کے دم کرتی تھی، وہ تو آنکھ کا درد صحیح ہو جاتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے گھر وہ یہودی عورت آ رہی ہیں اور ان کی آنکھوں میں دم کر رہی ہیں۔ آخر عبداللہ بن مسعود بعد میں پوچھا کہ میرے زوجہ کیا مطلب ہے، آخر ایسا وہ یہودیاں عورت ہمارے گھر کیوں آتی ہیں؟ کہا میرے آقا، میرے شوہر، ایسا ہے کہ آنکھ میں درد ہے، جب وہ بڑھ کر دم کرتی ہے تو دم کرنے کی وجہ سے وہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا ایمان دیکھیے میرے بھائی، ایمان اس کو ایمان کہتا ہے، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کا گھر ان چیزوں سے پاک ہے، اور تمہارے کیا ہے، تمہارے آنکھ کے اندر چبھن ہے، اگر درد ہے تو اس وقت شیطان تمہارے آنکھوں میں سوئی چبھوتا ہے اور شیطان کو خوش کرنے والے کلمہ کہہ کر کے دم کر دیا جاتا ہے تو وہ شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی چیز ہے، خود سے آپ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض وہو السمیع العلیم، یہ دعائیں ہیں، خود آپ اپنے ہاتھوں میں دم کریں، اپنے ہاتھوں میں پھیریں، تو یہ چیز ہے۔ لیکن ان چیزوں کے چکر میں نہ پڑیں، بچیں ان چیزوں سے، کیونکہ ان چیزوں سے نہیں بچیں گے تو خدا را ویسے ہی تو ہم اور آپ عبادت میں کاہلی کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی میں کاہلی کر رہے ہیں، نمازوں سے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں، اور اگر شرک کی حالت میں اگر وفات ہوئی تو ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے تعویذ اور گنڈے میرے بھائی۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو، اللہ یہی بات کہہ کے اپنے بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ یہ چیزیں بتانا ہے نہایت ہی ضروری ہے، پبلک کو بتانا ضروری ہے، ان چیزوں کو پبلک کو معلوم نہیں ہے، ان بیچاریوں کو معلوم ہے، جیسے بتاتے ویسے سنتے ہیں۔ اب کون پھر بتائیں گے؟ اب ہمارے ممبر و محراب سے یہ تمام ساری چیزیں بیان نہیں ہوں گے، نہیں سنایا جائے گا، پھر کون بتائیں گے؟ یہ چیزیں بتانا تو ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس 10 آدمی آئے، 10 آدمی آئے، 10 میں سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کے ساتھ بیعت کر لیا، یعنی 9 کلمہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ ملائے اور کلمہ پڑھ لیے کہ آج کے بعد چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے، نماز پڑھیں گے، شرک نہیں کریں گے، اور بیعت کر لیے، تمام ایمان لے آئے۔ ابھی 10واں آدمی تھا تو 10واں آدمی اپنے ہاتھ کو بڑھانے لگے، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیے، تب یہ صحابہ کرام جو 9 ایمان لا چکے تھے کہا اللہ کے نبی یہ بھی ایمان لانا چاہتے ہیں، کہا وہ ایمان نہیں لا سکتا ہے جب تک کہ اس کے ہاتھ کے اندر یا گلے کے اندر کوئی کڑا پڑا ہوا ہے، جب تک کہ یہ کھول کے پھینک نہیں دیتا ایمان نہیں لا سکتا۔ وہ اسی وقت پھینک دیے۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائے اور کہا اب اسلام لیا۔ تو کتنا خطرناک چیز ہے، ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں اس کو۔ دیکھو اسلام میں آنے سے اگر روکا تو کون چیز روک دیے؟ ہاتھ کے اندر جو ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ہمیں اچھا کرتا ہے، یہ نفع پہنچاتا ہے، یہ نقصان پہنچاتا ہے، یہ عقیدے کی غرض سے وہ لگا ہوا تھا، اس کو جب تک کہ وہ کھول کے پھینکے نہیں تب تک کیا ہے،
اسلام میں نہ آ سکے، تو یہ چیزیں ہیں اسلام ایسا بتاتا ہے کبھی بھی مانگیں اللہ سے مانگیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی سوال کریں اللہ سے مانگیں۔ اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ اگر کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر روک دے تو کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ کوئی نیمبو، یہ دھاگے، یہ چیزیں، یہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ سے ہمیشہ اللہ سے سوال کریں، اللہ سے مانگیں۔ بہرحال یہ اس بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے۔ اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم جنہیں علم نہیں ہے، جنہیں پتہ نہیں ہے، انجانے میں یہ کام کر رہے ہیں، مولا کریم مجھے آج ہی ان تمام سارے خرافات سے توبہ کرنے کے توفیق دے دے۔ مولا کریم جن کے گلے کے اندر اگر اس طرح کی چیز لگے ہوئے ہیں یا دکانوں مکان کے اندر اس طرح سے لگے ہوئے ہیں تو مولا کریم یہ خطبہ جمعہ سن لینے کے بعد اگر انہیں بات سمجھ میں آ گئی ہے تو مولا کریم انہیں اپنے دکانوں سے کاٹ پھینکنے کی، اپنے گلوں سے کاٹ پھینکنے کی، اپنے کمر سے کاٹ پھینکنے کی توفیق دے دے۔ اور مولا کریم تو جب تک زندہ رکھ ہم مسلمانوں کو توحید پر زندہ رکھ، موحد بنا کر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، جب بھی ہماری موت آئے شرک کی حالت میں نہیں بلکہ رب کی بندگی کرتے ہوئے اور کلمہ زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو، اور اسی حالت میں ہم تمام مسلمانوں کو موت ہو جائے۔ مولا کریم تمام مسلمانوں کو جہنم کے آگ سے بچا کے جنت کے اندر داخلہ دے دے۔ مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ہے ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم جو قبر کے اندر مدفون ہے ان کے قبر کو جنت باغ بنا دے۔ مولا کریم جو آنے جانے انجانے میں اگر انہیں علم نہیں تھا اور پتہ نہیں تھا ان کے باوجود یہ کام کیے تو انہیں علم نہیں تھا، مولا کریم تو ان کی مغفرت فرما دے۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رب۔